السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اخنس بن شریک کا واقعہ، اور اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز واقعہ۔ آواز کو تھوڑا اگنور کریے گا، تھوڑی طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے شراب کو حرام کیا، اور کیا جو آیتوں میں ذکر فرمایا کہ منافع للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اس کے متعلق ہم جانیں گے کہ شراب میں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا فائدے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ یتیموں کے حقوق کے متعلق فرمایا، اور اسی طرح سے ہم صحابہ اکرام کے بارے میں جانیں گے کہ وہ یتیموں کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مشرک ہیں، مشرک عورتیں ہیں، مشرک مرد ہیں، ان سے نکاح مت کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے کیا مشرک سے یعنی کہ عیسائی سے، یہودی سے، عورتوں سے یا مرد سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں جائز، تو اس کے بارے میں ہم اس سبق میں جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، شہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال لڑائی کرنے کے بارے میں، فیہ اس میں، قل کہہ دیجئے، قتال لڑائی کرنا، فیہ اس میں، کبیر بہت بڑا گناہ ہے، وا اور صد روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وا اور کفر کرنا، بھی اس کے ساتھ، وا اور المسجد الحرام، مسجد الحرام سے روکنا، وا اور اخراج نکالنا، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر سب سے بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وا اور الفتنہ فتنہ، اکبر کہیں بڑا گناہ ہے، من القتل قتل سے، وا اور لا یزالون وہ کافر تو ہمیشہ، یقاتلونکم تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان اگر استطاعوا وہ استطاعت رکھیں، وا اور من جو شخص یرتدد پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دینی اپنے دین سے، فیموت پھر وہ مر جائے، وا ہوا اور وہ کافر ہو، فاولئک تو یہ لوگ، حبطت برباد ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی دنیا میں، وا اور الآخرت آخرت میں، وا اور اولئک یہ لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی کرنے کے بارے میں ان سے کہہ دیجئے کہ لڑائی کرنا اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ تعالیٰ کی راست سے، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، اور روکنا مسجد حرام سے، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، اس سے سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور فتنہ کہیں بہت بڑا گناہ ہے قتل سے، اور کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کی استطاعت ہو تو وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے، اور جو تم میں سے جو شخص مرتد ہو گیا، پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر وہ مر جائے اور وہ کافر ہی ہے، تو یہ لوگ برباد ہو گئے، ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وا اور الذین وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، وا اور جاہدوا جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہ یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، وا اور اللہ غفور بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کیا اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، اسم بہت بڑا گناہ ہے، کبیر بڑا، وا اور منافع کچھ فائدے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، وا اور اسمہا ان دونوں کا گناہ، اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے، وا اور یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا کیا، ینفقون وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی احکام، لعلکم شاید کہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے ان دونوں کے فائدوں سے، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا وہ خرچ کریں، تو کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکامات، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ پھر دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے بارے میں، وا اور یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجیے، اصلاح لہم ان کی اصلاح کرنا، خیر بہت بہتر ہے، وا اور اگر تو خالدہم تم ان کو باہم ملا لو، فاخوانکم وہ تمہارے بھائی ہیں، وا اللہ یعلم جانتا ہے، المفسد فسادی کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، وا اور لو اگر چاہتا اللہ لأعنتکم تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، انا بے شک اللہ عزیز بہت زبردست، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں تم غور و فکر کرو، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، ان سے کہہ دیجیے کہ ان کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ باہم ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فسادی کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ وا اور لا نہ تنکحوا تم نکاح کرو، المشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنہ وہ ایمان لے آئے، وا اور الامۃ لونڈی، مؤمنۃ مؤمنہ، خیر بہت بہتر ہے، من مشرکۃ مشرک عورت سے، ولو اگرچہ اعجبتکم وہ تمہیں
اچھی ہی لگے. وا اور لا نہیں تنکحو تم نکاح کر میں دو مسلمان عورتوں کو المشرکین مشرک مردوں کے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا ایمان لے آئے. وا اور لا عبد غلام مومن خیر بہت بہتر ہے من مشرک مرد سے ولو اگرچہ اعجبکم وہ تمہیں اچھا ہی لگے. اولئک یہ مشرک یدعون پکارتے ہیں الی النار جہنم کی طرف آگ کی طرف. وا اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی جنت جنت کی طرف. وا اور المغفرت مغفرت کی طرف باذنہ اپنے حکم سے. وا اور یبین بیان کرتا ہے آیاتی اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کرے. تم نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. البتہ مومن لونڈی بہت بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی کیوں نہ لگے. اور نہ اور اپنی عورتوں کو نکاح میں دو مشرک مرد کے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. البتہ غلام مومن بہت بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے. یہ مشرک بلاتے ہیں تمہیں آگ کی طرف اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے, اور بیان کرتا ہے اپنے آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. الحمدللہ یہاں پر ہمارا ترجمہ مکمل ہو گیا. لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی, کہ وہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. کل قتال فیہ کبیر, آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ, مگر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا. وکفر بہ, اور اس کے خلاف کفر اختیار کرنا. والمسجد الحرام, اور مسجد حرام پر بندش لگانا. واخراج اہلہ منہ, اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا. اکبر عند اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. والفتنۃ اکبر من القتل, اور جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے. یزالون ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا, کہ یہ کافر تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارے دین سے چھوڑنے پر آمادہ کر دیں. یرتدد منکم, اگرچہ تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے. منکم عن دین ہی, اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دین سے منہ موڑ لے. فیمت, اور اس حالت میں وہ مر جائے. وہو کافر, تو وہ کافر ہے. فاولئک حبطت اعمالہم, تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں دونوں میں ضائع ہو گئے. واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, اور یہ دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اب 4 مہینوں کی جو حرمت ہے, اشہر حرم جن کے بارے میں ہم نے پڑھا, پچھلے سبق میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرمت والی 4 مہینے ہیں, رجب, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. تو ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھا, اور کوئی دشمن سے حملہ کر دے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنا منع تھا. لیکن بعد میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص دشمن حملہ کر دے تو اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح ایک سفر کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کچھ مشرکین سے جھڑپ ہو گئی, اور مشرکین کے ایک آدمی عمر بن امیہ الحضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا. تو یہ واقعہ جو ہے وہ جمادی الثانی 29 تاریخ کا شام کے وقت ہوا تھا, لیکن اس شخص کے قتل ہوتے ہی رجب کا چاند نظر آ گیا. اس پر مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان مچا دیا کہ یہ لوگ حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کر رہے. تو یہ آیت اس پروپیگنڈے کے پس منظر میں نازل ہوئی, اور جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ اول تو عمر بن امیہ کا جو قتل ہوا ہے وہ غلط فہمی میں ہوا ہے, جان بوجھ کر حرمت والے مہینے میں قتل نہیں کیا گیا. لیکن جو لوگ اس واقعے پر طوفان کھڑا کر رہے ہیں انہوں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں. وہ لوگوں کو نہ صرف مسجد حرام سے روکتے ہیں, بلکہ جو لوگ حقیقتاً مسجد حرام میں عبادت کرنے کے حقدار ہیں ان کی زندگی کو انہوں نے اجیرن بنا کے رکھ دیا ہے, ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کی روش اختیار کرے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پابندی اٹھا لی ہے, تو اس کے اندر دفاعی جہاد کیا جا سکتا ہے, آگے سے خود بڑھ کر جہاد نہ کیا جائے, لڑائی نہ کی جائے. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ ان استطاعوا, کہ یہ کافر لوگ تم لوگوں کے برابر جنگ تم سے کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تمہیں چھوڑنے پر آمادہ کر دیں. اور ان کا کیا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص دین چھوڑ دے گا تو وہ کیا ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. مر گیا تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا, اور اس کے سارے اعمال جو کچھ اس نے دنیا میں کیے وہ سارے کیا ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے. اب
کیا ہے؟ یرتدد فرمایا اللہ نے، مرتد. یہ مرتد کون سا شخص ہوتا ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی اور دین میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے نا. مسلمان ہونے کے بعد کفر اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ ارتداد ہے. تو ان کے اعمال دنیا میں بھی سارے ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. دنیا میں کس طریقے سے کہ اعمال جو اس نے کیے، یعنی کہ نکاح کیا، اس کی بیوی اس کے نکاح میں سے نکل گئی، اس کا کوئی جو ہے وہ مورث، یعنی کہ جو مسلمان اگر کوئی مر جائے جس کی جائیداد میں اس کا حصہ بنتا تھا، تو اس شخص جس نے کفر کیا، ارتداد کیا، تو اس کو حصہ نہیں ملے گا. اسی طرح حالت اسلام کے اندر اس نے نماز، روزے اور جو کچھ عبادتیں کی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. مرنے کے بعد اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا. تو یہ سب اسی طرح کی چیزیں، مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن نہیں کیا جائے گا. تو یہ اس کی دنیا میں سزا ہے. اور آخرت میں اس کے لیے عذاب کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہوتا ہے اور عبادات کا ثواب ہی نہیں ملتا، تو ہمیشہ کی دوزخ ہے. اسی طرح اگر جو مرتد ہے وہ کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے. اسی لیے جو کافر ہوتا ہے اس کو اسلامی ملک کے اندر جگہ دے دی جاتی ہے، جزیہ قبول کر کے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں. مگر مرتد اگر وہ اسلام نہیں لاتا تو مرد ہے تو اس کی سزا قتل ہے، اور عورت ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کو قید کر دیا جائے گا، اس کو چھوڑا بالکل نہیں جائے گا. کیونکہ اس میں اسلام کی اہانت ہے. سرکاری اہانت ہوتی ہے تو اس میں اس کو سزا دے دی جاتی ہے، لیکن جب اسلام کی اہانت ہے تو اس کی سزا بھی سخت ہے. پھر آگے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، تو یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نہایت ہی غفور الرحیم ہے. پھر آگے نیا حکم ذکر فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور میسر جوئے کے بارے میں. کل فیہما اسم کبیر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، لیکن اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. واسمہما، یعنی ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ اکبر من نفعہما، جو اس کا نقصان ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. شراب جو ہے زمانے جاہلیت کی رسم تھی اور اسلام میں بھی اس کا پینا شروع کے وقتوں میں جائز تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ بھی شراب، جوا وغیرہ ان چیزوں کے عادی تھے، اور عام لوگ تو ان دونوں چیزوں کے جو فوائد ہے، فائدے دیکھ کر ان پر جو ہے وہ فریفتہ ہوئے تھے، لیکن جو اس کے اندر کے نقصان اور خرابیاں ہیں اس کی طرف کسی کی بھی نظر نہیں تھی. لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ ہر قوم، ہر جگہ پر کچھ عقل والے ہوتے ہیں جو طبیعت پر عقل کو غالب رکھتے ہیں. کوئی طبعی خواہش ہوتی ہے لیکن عقل کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ عقل کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہمارے فائدے ہیں، کیا نقصان ہے، تو اس کے اپنی خواہش کو قابو کر کے وہ اپنی عقل کے مطابق فیصلہ لیتے ہیں. تو اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت ہی بلند تھا کہ جو چیز جس وقت بھی حرام ہونے والی تھی وہ آپ کی طبیعت میں پہلے سے ہی نفرت کرتی تھی. کسی وقت بھی کوئی چیز حرام ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی اسے نفرت کرتے تھے. اسی طرح صحابہ کرام میں بھی کچھ ایسے حضرات تھے جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اسی طرح مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، ان میں چند حضرات صحابہ کو اس کے مفاسد کا معلوم ہوا کہ اس میں کتنے خرابیاں ہیں، جیسے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت معاذ بن جبل، چند انصاری صحابہ اسی احساس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے یا رسول اللہ، شراب اور جوا انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں، مال بھی برباد کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب اور جوئے سے مسلمانوں کو روکنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا. اب اس آیت کے میں فرمایا کہ اس کے اندر منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے ہیں. اگرچہ لوگوں کے لیے کچھ ظاہری فوائد تو ہیں، لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کے منافع اور مفائد سے بھی بڑھ جاتی ہیں، جو ان کے فائدوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اور گناہوں کی باتوں سے وہ چیزیں کیا مراد ہیں؟ کسی گناہ کا سبب بن جاتی ہیں. مثلا شراب میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ عقل و ہوش بالکل ختم ہو جاتا ہے. جو انسان کا جو شرف ہے کہ عقل اور ہوش ایک انسان کو دی گئی ہے، بعض جیسے کہ انسان ہے وہ اشرف المخلوقات ہے اور جانوروں کی بنسبت انسان کو سب سے زیادہ عقل دی گئی ہے. جب وہ شراب پی کر اس کی عقل تو ختم ہو گئی نا، بالکل وہ سوچ سمجھ کے کے قابل ہی نہیں رہا. تو جو عقل ہے وہ انسان کو
برے کاموں سے روکتی ہے، اور جب بھی وہی نہ اس کے پاس رہی تو برے کاموں کا پیدا ہونے کے لیے اس کا رستہ بھی صاف ہو گیا۔ تو آیت میں صاف طور پہ اس وقت شراب کو حرام تو نہیں کہا گیا، مگر اس کی خرابیاں اور مفاسد بتا دیے گئے کہ شراب کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں میں، بہت سی خرابیوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ اکرام نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور شراب کو چھوڑ دیا، اور بعض نے یہ خیال کیا کہ اس آیت نے شراب کو حرام تو نہیں کیا، مفاسد دینی کا سبب بننے کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے۔ ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ وہ مفاسد واقع نہیں، یعنی وہ چیزیں خرابیاں واقع نہ ہوں جس کی وجہ سے شراب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو گناہ کہا۔ تو پھر شراب میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے وہ پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے چند اپنے دوستوں کی دعوت کی، کھانے کے بعد جو ہے وہ حسب دستور ان کے ہاں شراب پی گئی۔ جیسے ہم آج کے زمانے میں پیپسی، کوکا کولا یہ پیتے ہیں نا، تو ان کے زمانے میں شراب اس طرح کا تھی، وہ ان کا زیادہ تر جو پانی کی طرح وہ شراب کو استعمال کرتے تھے۔ تو اسی حال میں نماز مغرب کا وقت آ گیا اور سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ایک صاحب کو امامت کے لیے آگے کھڑا کیا، تو انہوں نے نشے کی حالت میں تلاوت فرمائی، تو سورہ کافرون کی جو آیتیں ہیں انہوں نے غلط پڑھ لی تھیں، جس کا مطلب جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ الٹا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے شراب کو سے روکنے کے لیے دوسرا قدم یہ اٹھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم شراب کی حالت میں یعنی نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہیں جاؤ گے۔ تو اب یہ ہو گیا کہ نماز کے اندر شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا۔ تو جن لوگوں نے صحابہ نے جن کو اپنے لیے جائز رکھا، اجازت تھی، تو جن صحابہ نے جب پہلی آیت نازل ہونے کے وقت شراب کو نہیں چھوڑ رہا تھا، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شراب کو جو ہے وہ کیا کر دیا، مکمل ترک کر دیا۔ اور جو چیز انسان کو نماز سے روکے اس میں کیسے خیر ہو سکتی ہے؟ جب نشے کی حالت میں نماز کی ممانعت ہوگی، ایسی چیز کے پاس نہ جانا چاہیے جو انسان کو نماز سے محروم کر دے، مگر چونکہ نماز کے علاوہ اوقات کے اندر شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے کچھ حضرات اب بھی نماز کے علاوہ اوقات کے اندر شراب پیتے رہے تھے۔ تو ایک واقعہ اسی طرح پیش آیا کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے چند صحابہ کی دعوت کی، جس میں سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا دور چلا۔ نشے کی حالت میں عرب کی جو ہے وہ عادت تھی کہ وہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے اور اس میں اپنے مفاخر بیان کیے کرتے تھے، اپنے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک فخر بیان کیا کرتے تھے، اپنے جو ہے وہ قبیلے کی جو ہے وہ تعریفیں کیا کرتے تھے۔ تو اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک قصہ پڑھا، ایک جو ہے وہ قصیدہ پڑھا، جس کے اندر انصار مدینہ کی جو ہے وہ انہوں نے حجو بیان کی اور اپنی قوم کی جو ہے وہ تعریف بیان کی۔ اس پر ایک صحابی انصاری صحابی کو غصہ آ گیا اور اونٹ کے جبڑے کی ہڈی جو ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سر پر دے ماری، جس سے ان کو شدید زخم آ گیا، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے انصاری جو ہے وہ تھے نوجوان ان کی شکایت کی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح بیان اور قانون عطا فرما دے۔ تو اس پر شراب کے متعلق تیسری آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر نازل ہوئی، جس میں شراب کو مکمل حرام کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے لوگوں یہ جو شراب ہے، جوا ہے، اور کیا ہے، بت اور اسی طرح سے جوئے کے تیر، یہ سب جو ہے وہ گندگی ہے اور عمل کے شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ فاجتنبوا لعلکم تفلحون، کہ تم اس سے بچو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں آپس میں بغض اور عداوت پیدا کر دے، تمہارے اندر دشمنی پیدا کر دے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں روک دے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، سو کیا اب بھی باز آ جاؤ گے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت مکمل جو ہے وہ نازل فرما دی۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر ہی شراب کو مکمل حرام نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ 3 دفعہ کے اندر جو ہے وہ شراب کو حرام کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر، کسی شخص پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی قدرت اور وسعت کے اندر نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور جو عرب تھے ان کے اندر جو شراب تھی وہ بالکل رچ بس گئی تھی،
اور ان کو جو ہے وہ پانی کی طرح محبوب تھی، تو جس کی وجہ سے ان کے لیے فوراً چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ بتا کر کہ سب سے پہلے بتایا کہ اس میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، سب سے زیادہ نقصان ہے، تو جن لوگوں نے عقل والے تھے انہوں نے فوراً دھیان لگایا کہ نقصان زیادہ ہے، انہوں نے چھوڑ دی۔ پھر دوسرے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ نماز کے اندر شراب نہ پیو، جب انہوں نے پھر عقل والوں نے اپنا دھیان لگایا کہ نماز سب سے پہلی ہماری جو عبادت ہے وہ نماز ہی ہے، جب نماز کے اندر روک دیا تو مطلب یہ جو ہے کس طرح سے برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح سے آپ ہم نے اس کو ام الخبائث کہا، ام الفواحش کہا، کہ اس کو پی کر انسان ہر سے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخری اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اب جو ہے وہ حرمت ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ شیطان تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے، اس طرح کی چیزوں سے روکتا ہے، اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ تو اس سے جو ہے وہ یہ بات واضح فرما دی۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ شراب اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی، نچوڑنے والے، بنانے والے، پینے والے، پلانے والے، اس کو لا کر دینے والے، اور جس کے لیے لائی جائے، اور جس کا بیچنے والے کے لیے، خریدنے والے کے لیے، اس کو ہبت یعنی کہ تحفہ دینے والے کے لیے، اس کی آمدنی کھانے والے کے لیے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی تعلیم اور تبلیغ نہیں فرمائی، بلکہ عملی قانون کے طور پر بھی یہ فرما دیا کہ جس کے پاس جس قسم کی بھی شراب موجود ہے اس کو فوراً ضائع کر دے۔ تو صحابہ اکرام نے سب سے پہلا حکم پاتے ہی اپنے گھروں سے جو شراب تھی ان کو اس طرح سے بہایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جس کے ہاتھوں میں شراب کا برتن تھا اس نے وہیں پھینک دیا، جس کے پاس کوئی شراب کا پیالہ تھا اس کو فوراً اس نے وہیں پھینک دیا۔ اسی طرح جس کے پاس کوئی مٹکا تھا جس کے اندر اس نے شراب رکھی ہوئی تھی اس کو گھر سے باہر لا کر توڑ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس وقت ایک مجلس میں تھے اور جو ہے وہ ساقی بنے ہوئے تھے، اور ان کے پاس جو ہے وہ جلیل القدر صحابہ ہی موجود تھے۔ جیسے ہی منادی کی آواز کان میں پڑتے ہی سب نے اپنے فوراً جو ہے وہ شراب کو گرا دیا۔ جیسے ہی منادی کی آواز سنی کہ شراب گرا دو تو سب نے اپنے جام توڑ دیے۔ تو جس کے اعلان حرمت کے وقت جس کے ہاتھ میں جام لبوں تک پہنچا تھا اس نے وہیں پھینک دیا۔ مدینہ میں اس روز شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کی بعد جو ہے وہ پانی بہتا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں عرصہ دراز تک یہ حالت رہی تھی کہ بارش ہوتی تھی تو شراب کی بو جو ہے وہ مٹی کے اندر سے آتی تھی۔ اب دیکھو کہ جس وقت ان کو یہ حکم ملا، جس کے پاس جس قسم کی شراب تھی، چاہے مہنگی ہو، سستی ہو، جتنا ذخیرہ کیا ہو، انہوں نے سب فوراً ضائع کر دی۔ جو صحابہ جو مال تجارت کی حیثیت سے بازار میں ہوتے تھے، ان فرما بردار صحابہ نے بالکل بھی بغیر تعمل یعنی بالکل بھی انتظار کرائے بغیر اپنا جو اتنا ذخیرہ تھا انہوں نے اپنی کافی پورا مالیت جو ہے اس پہ تجارت میں لگائی ہوتی تھی، کیونکہ شراب جس طرح سے سب سے زیادہ ان کے اندر عام تھی تو اس کی تجارت بھی بہت فائدہ مند ہوتی تھی۔ دوسرے ممالک سے شراب آیا کرتی تھی، کہیں شام سے آ رہی، کہیں عراق سے آ رہی، تو مختلف جگہوں سے آ رہی ہے، تو اس میں سب سے زیادہ ان کا فائدہ ہوتا تھا۔ تو جتنا ان کا ہوا فائدہ وہ کیا تھا کہ شراب کے ذریعے انہوں نے بیچنی تھی، اس سے فائدہ کمانا تھا، وہ سب انہوں نے اپنا مثال کے طور پر 1 لاکھ لگائے، وہ سارا مال اپنا ضائع کر دیا۔ اسی طرح سے جو اس کی رقم کمائی یعنی کہ جو اس سے رقم ہوئی وہ ساری جو ہے وہ اسی وقت انہوں نے کیا کر دی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں چھوڑ دی، غریبوں اور مسکینوں کو دے دی۔ تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فرما بردار صحابہ کس طرح کے تھے۔ یہ تو اسلام کا کیسا معجزہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے حیرت انگیز اللہ تعالیٰ نے اطاعت فرما برداری والے ان کے واقعات ہم پر ظاہر فرما دیے کہ جس چیز کی عادت ہو جائے نا اس کو چھوڑنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ حضرات اس طرح سے عادی تھے کہ ان کے لیے صبر کرنا آسان نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ شراب کو چھوڑ دیا، جوئے کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اسلام کا یہ معجزہ ہے کہ پیغمبر کی تربیت کا اثر ہے کہ جو کہا فوراً سے جو ہے وہ اس کا اثر جو ہے وہ آ گیا، بغیر انہوں نے صبر بھی نہیں کیا کہ چند گھنٹے صبر کر لیتے، جو پینے کے لیے ہونٹوں کے پاس پہنچے اس کو پی لیتے، نہیں، انہوں نے فوراً آواز کان میں پڑتے ہی جو ہے اپنے مزاجوں کو بدل ڈالا، اپنے اندر نفرتیں پیدا کر لی شراب کی۔
تو یہ جو ہے وہ صحابہ کی شان ہے، اور سب سے زیادہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، اور سب سے زیادہ فرمانبردار تو وہی تھے، ہم تو ان جیسے بن بھی نہیں سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فوائد بتائے کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور اس کے اندر نقصان بھی ہیں، مگر فائدے کیا ہیں یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر قوت حاصل ہو جاتی ہے، رنگ صاف ہو جاتا ہے، یا لذت ہے، یعنی ذائقہ اچھا ہے، اس مختلف اعتبار جس حساب سے شراب ہوگی تو انگور کی شراب ہے یا کھجور کی شراب ہے تو اس اعتبار سے اس کا ذائقہ لذت ہوگی اس میں، تو لیکن یہ تو دو چار فائدے ہو گئے نا، لیکن نقصان سب سے زیادہ ہے۔ معدہ خراب کرتی ہے، چہرہ بگاڑ دیتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کھانے کی خواہش کو کم کر دیتی ہے، اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے، بدن کی ساخت ہی ختم ہو جاتی ہے، دیکھنے سے 40 سال کا بندہ تقریباً 80 سالہ بڈھے تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ ایک جو ہے وہ اس میں نقصانات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو جو حلال کی ہے نا اس میں ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں، اور جو چیز حرام کی ہے اس میں نقصانات دیکھ کر ہی جو ہے وہ نقصان دیکھ کر ہی ہم پر جو ہے وہ حرام پھر شراب کے ساتھ ایک اور چیز کا ذکر فرمایا، میسر یعنی جوا۔ اب جوئے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے وہ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ اونٹ لے لیتے تھے، اس کو ذبح کرتے تھے اور اس کے حصے جو ہے وہ آپس میں تقسیم کرتے اور اس کے ذریعے وہ جوا کھیلتے تھے، یعنی کسی کو ایک ملتا، کسی کو 2 حصے ملتے، یا کسی کو زیادہ ملتے اور کسی کو ملتا ہی نہیں تھا۔ تو جس نے اونٹ جو ہے وہ اپنا لگایا ہوتا تھا تو ایک شخص جو ہے وہ اونٹ اپنا دے دیتا تھا، اور مختلف لوگوں کو جو ہے وہ قصے ملتے تھے، اور جس کو کچھ نہیں ملا اونٹ میں سے تو اس کو پوری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، اور گوشت سب جو ہے وہ فقیروں میں استعمال کیا جاتا تھا، خود استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک طرح سے اس میں کیا ہے بہتری یہ تھی کہ جو ہے وہ غریبوں میں دیا جاتا تھا، لیکن نقصان کیا تھا کہ جس بندے کو ملا ہی نہیں اس بندے کو سارے پیسے دینے پڑ رہے، تو اس اعتبار سے یہ جوا تھا۔ تو جوئے کی تمام صورتیں جس میں جو ہے وہ ہر طرح کا جوا اس کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح اس میں کیا معاملہ ہے، کسی کو بہت سارا مال مل جاتا ہے اور کسی کو یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ملے، کبھی جو ہے وہ پیسے مل جاتے ہیں کبھی نہیں ملتے ہیں، جس طرح لاٹری ہو گئی یا مختلف قسمیں اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئیں۔ تو اس طرح کر کے کیا کرتا ہے انسان اپنے لیے جو ہے وہ نفع اور نقصان کا جو ہے وہ ذمہ دار بنتا ہے، کسی کو ملے گا انعام کسی کو نہیں ملتا، تو یہ سب جو ہے وہ جوئے کے اندر داخل ہے۔ اب ابتدائی اسلام کے اندر جو ہے وہ شراب کی طرح جوا بھی حلال تھا۔ مکہ میں سورہ روم کی آیات غلبت الروم نازل ہوئیں اور قرآن نے خبر دے دی کہ اس وقت روم اگرچہ اپنے جو ان کا دشمن تھا کسریٰ اس سے جو ہے وہ ہار گئے، لیکن چند سال بعد رومی جو ہے وہ غالب ہو جائیں گے، اور مشرکین مکہ نے اس کا انکار کیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے اسی پر شرط ٹھہرائی تھی، جوئے پر شرط ٹھہرائی تھی کہ اتنے سال میں رومی غالب آ گئے تو اتنا مال تمہیں دینا پڑے گا، اور یہ شرط دونوں فریقوں میں طے ہو گئی تھی، اور واقعہ قرآن کی خبر کے مطابق پیش آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مال وصول کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر خوشی کا اظہار فرمایا، مگر مال کو صدقہ کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ جو چیز آئندہ حرام ہونے والی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حلال ہونے کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا، اس لیے شراب اور قمار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اجتناب کیا، اور جسی طرح سے خواص صحابہ بھی ان چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رہے ہیں۔ یہ تو شراب کے متعلق، اور ہم نے میسر کے متعلق پڑھ لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیتوں کے اندر، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، یعنی کہ جو بچے تمہارے مال میں سے اس کو خرچ کرو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، اس کا تعلق پیچھے سے بھی ہو سکتا ہے اور آگے سے بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے معاملات کے اندر تم غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہ ان سے کہہ دیں کہ ان کو سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر ان کا خرچ ملا لو تم تو وہ کیا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے خرابی کرنے والے کو، من المصلح، سنوارنے والے سے، اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں ڈالنا چاہتا، مشقت میں ڈالنا چاہتا، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یتیموں کا مال کھانے پر سخت وعید سنائی، سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے، تو بعض صحابہ جن کی سرپرستی میں کچھ یتیم تھے اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا الگ پکواتے، ان کا الگ ہی کھلاتے انہیں، یہاں تک کہ ان کا کھانا بچ جاتا تو سڑ جاتا تھا، لیکن کیا کرتے تھے وہ خود نہیں استعمال کرتے تھے، اس میں تکلیف بھی تھی، نقصان بھی تھا، لیکن اس آیت نے واضح کر دیا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یتیموں کی مصلحت کا پورا خیال رکھا جائے، سرپرستوں کو مشکل میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، لہٰذا ان کا کھانا ساتھ پکانے اور ساتھ کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ معقولیت اور انصاف کے ساتھ ان کے کھانے میں ان کے مال سے خرچ کیا جائے گا نا، ان کا جو مال ہے ان کو ملا ہوا ہے، ان کے مال سے ان کے کھانے پر خرچ وصول کر لیا جائے، اگر کچھ غیر ارادی طور پر کچھ کمی پیشی ان کی طرف سے ہو جائے، یعنی جو یتیم کا خیال رکھ رہا ہے تو معاف ہے، ہاں جان بوجھ کر نقصان کرے گا تو ان کو نہ جان بوجھ کر نقصان نہ کرے، اور رہی یہ بات کہ کون انصاف اور اصلاح سے کام لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کس کی نیت خراب ہے اور کون جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَا، کہ مشرک عورتوں سے تم نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں، ایمان لے آئیں، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کہ جو لونڈی ہے، جو باندی ہے، وہ مسلمان جو مشرکہ ہے اس سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں اچھی ہی کیوں نہیں لگ رہی، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکین سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے، یعنی عورتوں کا مشرکین مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور جو البتہ جو غلام ہے مسلمان، خیر من مشرکن، اور جو وہ مشرک مرد سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں یہ مشرک مرد بہت اچھا لگ رہا ہے، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ مشرکین تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حکم سے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور بتلاتا ہے اپنا حکم لوگوں کو، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اب یہاں پر مسلمان مردوں کا نکاح کافر عورتوں سے اور کافر مردوں کا نکاح مسلمان عورتوں سے جائز نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ کافر مرد اور عورتیں انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ازواجی تعلقات میں آپس کی محبت اور یکسوئی ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے ان کا تعلقات ہی پورے نہیں ہوتے، اصل مقصد جو ہے نکاح کا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو مشرکین کے ساتھ اس قسم کے تعلقات، قریبی محبت کے تعلقات، مودت کے تعلقات کا جو اثر ہے اس میں کیا ہوگا کہ ان کے دل سے کفر و شرک کی جو ہے وہ ایک طرح سے، ابھی ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں نا، تو ہاں جب ہم کسی کافر کو دیکھتے ہیں یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے مشرک کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے، کس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، ہمارے دل میں غیرت ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس نے انکار کیا ہے تو ہم اس کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، ان سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہے کہ جب اس نے نکاح کر لے گا مشرکین کے ساتھ، مشرک عورتوں کے ساتھ، تو اس میں کیا ہوگا کہ کفر و شرک اس کی طرف اس کا دھیان جائے گا، اور جو کفر و شرک کی محبت تو نہیں، کم از کم نفرت اس کے دل سے جو ہے وہ نکل جائے گی، اس کا انجام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ وہ کفر و شرک میں خود بھی مبتلا ہو جائے گا اور اس کا نتیجہ اس کو جہنمی ملے گا، اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، بے شک آپ کو بلا کر نہیں دے رہے، لیکن جب آپ کسی انسان کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کے اخلاق، اس کی چیزوں سے آپ متاثر ہوتے ہیں، پھر آہستہ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہ چیز آپ کو بری نہیں لگ رہی ہوتی، تو کیا ہے کہ آپ اسی کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے اور آہستہ آہستہ جہنم کی طرف کی آپ کو دعوت دیں گے اور وہیں لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے اور صاف صاف اپنے احکامات بیان کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرک کا لفظ ذکر فرمایا، مشرک ویسے تو شرک کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن اگر اس سے ہر طرح کے غیر مسلم مراد ہوں تو قرآن کریم کی دوسری آیت کی بنا پر اہل کتاب کی جو غیر مسلم عورتیں ہیں وہ اس سے نکل جائیں گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور یعنی کہ جو تم سے پہلے جن لوگوں کو جو ہے وہ کتابیں دی گئیں، تو اگر مشرک جو ہے وہ اس سے غیر مسلم مراد ہیں، اہل کتاب اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے جن پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، جو کسی پیغمبر پر اور جو ہے وہ آسمانی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ یہودی ہو گئے اور عیسائی ہو گئے، اور غیر مسلم کا مطلب یہی ہے کہ جو کسی پیغمبر اور آسمانی کتاب پر ایمان نہیں لاتے تو مشرکین کی اس صفت میں وہ داخل ہو گئے۔ اب قرآن کریم نے مسلم اور کافر کے درمیان ازواجی تعلق کو حرام قرار دینے کی وجہ قرآن کریم میں یہی فرمائی ہے کہ وہ اس کو کفر و شرک کے جو ہے وہ قریب لے جائیں گے، یا
پھر اہل کتاب عورتوں کو الگ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اہل کتاب کا جو اسلام کے ساتھ اختلاف رہا ہے وہ دوسرے مشرکین غیر مسلم کے متعلق کے حساب سے کم اور ہلکا ہے۔ اسلام کے 3 عقائد میں سے جو ہے وہ سب سے بنیادی عقائد جو ہیں، یعنی کہ جس کے بغیر انسان اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، توحید، آخرت، رسالت، اللہ پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ تو اب ان عقیدوں میں سے تو آخرت میں اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور اس میں وہ متفق ہیں کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے اور ہم سے سوال جواب کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ان کے اصل مذہب کے اندر بھی کفر ہی تھا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بعد میں کفر و شرک اختیار کیا۔ وہ دوسری بات ہے کہ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور محبت کے اندر اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے شرک کر لیا۔ اب بنیادی اختلاف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، تو اسلام میں یہ عقیدہ بھی بنیادی ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ ایمان نہیں والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دوسرے غیر مسلم فرقوں کی نسبت اہل کتاب کا اختلاف ہلکا اور کم ہے، اور اس میں زیادہ جو ہے وہ فساد کا خطرہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان سے ہماری بنیاد تھوڑی بہت ملتی ہے۔ جو غیر مسلم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے کو ایک نہیں مانتے، اس کے ساتھ جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے وہ شروع سے ہی شرک کرتے ہیں، ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، آخرت کا پر وہ یقین نہیں رکھتے ہیں اٹھائے جانے پر، اسی طرح سے نبی کو نہیں مانتے، تینوں بنیادی عقیدوں کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ اہل کتاب کا اختلاف جو ہے وہ ہلکا قرار دے کر ان کی عورتوں سے نکاح جو ہے وہ مسلمان کے لیے جائز کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے برعکس مسلمان عورتیں اہل کتاب سے نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان عورتیں اہل کتاب سے، عیسائی اور جو ہے وہ یہودیوں، ان سے نکاح نہیں کر سکتی۔ مرد عورتوں سے کر سکتے ہیں، عورتیں مرد سے نہیں کر سکتی، اور مشرک تھے تو نہ مرد کر سکتے ہیں نہ عورتیں کر سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم و نگران بنایا ہے، اور اس کے عقائد اور نظریات سے عورت کا متاثر ہو جانا مستعبد نہیں ہے، یعنی کہ وہ عورت متاثر ہو سکتی ہے مرد کے نظریات سے، لیکن مرد عورت کے نظریات سے جلدی متاثر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمان عورت کو غیر مسلم یعنی کہ کتابی کے نکاح میں رہنے سے منع فرمایا ہے۔ عقائد خراب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مرد نے عورت کو لے کر چلنا ہے تو اس کے عقائد کے مطابق ہی وہ لے کر چلے گا اپنے، تو اس کا جو ہے وہ نقصان ہے، تو اس وجہ سے عورت کو منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ مرد کو جو ہے وہ ایک طرح سے اجازت دے دی، لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ نکاح کی اجازت تو دے دی، نکاح جو ہے وہ کر لیا تو صحیح ہو جائے گا، اولاد جو ہے وہ ثابت النسب ہوگی، لیکن حدیث میں اس پر جو ہے وہ آتا ہے کہ یہ نکاح بھی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو اپنے نکاح کے لیے دیندار اور نیک عورت جو ہے وہ چننی چاہیے، تاکہ خود بھی دین کے اندر وہ جو ہے وہ مددگار اس کے لیے ثابت ہو، اولاد بھی آگے دیندار ہو، اور اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو دینداری کی طرف جو ہے وہ چلا سکے۔ مسلمان عورت ہے اگر وہ دیندار نہیں ہے تو اس سے نکاح کو پسند نہیں کیا گیا، تو کس طرح سے غیر مسلم عورت سے نکاح کو پسند کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو خبر پہنچی کہ عراق اور شام کے مسلمانوں نے کچھ ایسے نکاح کیے ہیں اور ان میں نکاح کی کثرت ہونے لگ گئی ہے، تو انہوں نے اپنے بذریعہ خط کے ذریعے ان کو اس سے روک دیا، اور توجہ یہ دلائی کہ ازواجی تعلق دیانتاً بھی مسلمانوں کے گھرانوں میں خرابی کا سبب بنتے ہیں، چاہے وہ دیانتاً کس طریقے سے، کہ جیسا کہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر چلنے میں جو ہے کیا ہے، عقیدہ متاثر ہوتا ہے، دنیا کی اندر جو ہے وہ لگا کر آخرت سے جو ہے وہ اعمال کی طرف توجہ دلانے کی بجائے بلکہ وہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، تو یہ دیانتاً اور سیاستاً، جیسے کہ مختلف کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ غیر مسلم اہل کتاب اور یہودی ان کے جو ہے وہ سیاسی مکر و فریب ہوا کرتے تھے، وہ سیاسی شادیاں اور مسلمان گھرانوں میں داخل ہو کر ان کو اپنی طرف مائل کرنا، ان کے راز معلوم کر کے اپنے جو ہے وہ افسران تک پہنچانا، تو یہ ان کی کتابوں کے اندر کافی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور انہوں نے خود بھی اس بات کی تصدیق بھی کی ہوئی ہے، تو وہ راز معلوم کرنا، تو دونوں طریقے سے جو ہے وہ اس میں مسلمانوں کا نقصان ہی نقصان تھا۔ اور ایسا معلوم بھی ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ نظر دور سے ان واقعات کو دیکھ رہی تھی، خصوصاً اس زمانے کے یورپ کہ اکثر وہ لوگ جو عیسائی اور یہودی کہلاتے تھے ان میں جو ہے وہ اگر مردم شماری اور کی جائے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے رجسٹریشن جب کی جاتی ہے تو ان کے اندر قومیت عیسائی اور یہودی لکھی جاتی ہے، مگر ان کے حالات کی اگر تحقیق کی جائے تو اس میں بکثرت ایسے لوگ ملیں گے جن کو عیسائیت اور یہودیت سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ ملحد ہیں، وہ بے دین ہیں، نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو مانتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نہ آخرت پر مانتے ہیں۔ جب ساری چیزیں نہیں ماننی تو وہ تو
اہل کتاب میں شامل ہی رہے، اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے ہیں ہم اہل کتاب ہیں اور وہ اہل کتاب ہیں ہی نہیں، تو ایسے لوگوں سے تو نکاح میں تو یہ حلت میں داخل ہونی، یعنی ان سے حلال کسی صورت نہیں، ان کی عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ لیکن استثناء اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کر دیا کہ اگر تم کرنا ہی ہے، اگر تمہیں پسند آ ہی گیا ہے، گئی ہے کوئی عورت، تو دیکھ لو پہلے کہ وہ اصل میں عیسائی ہے، اصل میں یہودی ہے، تو اس پہ کیا ہے، لیکن ساتھ میں ایک تنبیہ بھی فرما دی کہ اس میں تمہارے لیے اپنا جو ہے وہ نقصان ہے، تو اس سے تمہیں چاہیے کہ تم بچو۔ اس سے بہتر تو وہ لونڈیاں ہیں جو تمہارے گھروں میں کام کرتی ہیں، یعنی کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ انسان جو ہے وہ خریدتا تھا جو جنگوں سے، یا جو ہے وہ جو عورتیں لائی گئیں، جو دوسرے غیر مسلموں سے جنگ ہوئی، کافروں سے جنگ ہوئی، ان کے ہاتھ سے جو عورتیں آئیں ان کو جو ہے وہ اپنا قیدی بنا لیا، تو وہ باندیاں اور غلام بن جاتے تھے۔ تو اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تم ان سے نکاح کر لو، وہ زیادہ بہتر ہے ان کافروں سے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم ایک آزاد اور دیندار عورت سے شادی کرو۔ عورتوں کے لیے تو مکمل حرام ہے اور مردوں کے لیے صرف اہل کتاب سے جائز ہے اگر وہ حقیقتاً ہوں، اور آج کے زمانے میں جو حقیقی اہل کتاب ہیں وہ مشکل سے ہی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عقیدے کے اندر بہت زیادہ خرابیاں ہیں، جب مسلمانوں کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو گئیں تو پھر تو وہ اہل کتاب ہیں، جہاں ہم نے پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ان کے اتنے نخرے ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنے انعامات کیے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، اس کو انسان اس کی حکمت تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے نا وہ پہلے سے ہی خبر دے دی کہ اس چیز میں یہ تمہارے لیے نقصان ہے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہاں پر ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، معذرت کے ساتھ۔ جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اینڈ چینل کو لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔